فقطع وحرکا جو ہووے موسیٰ علیہ السلام تے نازل تھی والی کتاب تے لکھا کھڑے نا نبی محمد علیہ السلام دا جیڑا 4 جائیں تے نبی سی دا نا لکھا کھڑا ہوں کینچی چاہ کے نبی سی دا نا کو چوہاں جائیں تو کپیا توجہ ہے کتی جاؤں تو کپیوس 4 جائیں تو جلے ہوں کپیا سرکار دا نا صرف کپیوس نا وحرکا نبی سی دا نا کپ کے بھائے سٹ گتیوس یہ بغض و اناد جلوں یہ کام کیتا ان کتاب کو ٹھاپ کے رکھا چا ثم فی السبت ثانی اگلے ہفتے جلے ان کتاب کھولی واجدہ ہما وعدے میں جو ڈٹھا فی سمانیت موازیہ پچھلے ہفتے 4 باری لکھا کھڑا میں کپیم این باری میں ڈٹھم تا 8 جائیں تے محمد دنا لکھا کھڑا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریا مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے یا رسول اللہ اعداء تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یا رسول اللہ اعداء تیرے دشمن تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یہودی 4 جائیں تو نہ کپیا اگلا باری 8 جائیں تے لکھا کھڑا ہا اول رکھے آدھے کاوڑ لگی ہے بل میں فقاطعہا وحرکہا جہاں 8 جائیں تو کپ کے میں بھائی سچمی بات میں رکھیں وفی السبت ثالث 3 ہفتے جلے میں چاہتے واجدہ ہما فی اسنے 10 موازیاں میں چاہتے تو بل اگلے ہفتے 12 جائیں تے محمد دنا لکھا رہا سبحان اللہ کتی جائیں تے 12 جائیں چھک کے بولو 12 جائیں تے پہلی دفعہ کتی باری نہ لکھا کھڑا دوجھی دفعہ یہ ذرا میں کچھ پکوا چھوڑو پہلی دفعہ کتی باری آ دوجھی باری وال ای میں کو دسو کپڑا لا کون آ تے لکھن والا یہ تو سمجھاؤ چاہتا کہ میں گھر ونجا تو دساواں لوگے کو جو بھئی علاقے والے گال سمجھ دیان کپڑا لا کون آ تے لکھن والا اللہ سیاں یہ کیویں لکھیندا پیا جبریل لے گیا کاتب وحی بیٹھا ہا وہ لکھدا ہا اچھا بھئی بات ہے میں سورت فاتحہ شریف دی میں مثال پہ دینا سورت فاتحہ شریف دے کتی آیات ہیں 7 پوچھو کتی ہیں قاری حق نواز صاحب بیٹھے تو بہترین علاقے دا قاری بہترین قاری میرا پیر بھائی ہے علامہ مولانا خدا بخش صاحب 7 آیات این سورت دا نام 7 مسانی بھی ہے ایویں علامہ محمد فیاض صاحب ایویں نہ سی 7 مسانی یعنی او 7 آیات والی سورت جڑی 2 باری نازل تھی ہے مکہ شریف ہے مدینہ پاک ہے بھائی 7 آیات ہیں اگر انہاں 7 آیات ایک آیت دے جاتے نبی سیندہ نام لکھی ونجے باقی کتے آیات بھائی شاہ ہن او آیت اگر کھڑی رہے تو آیات 8 بن جان تو بل وجود تا نہ رہا بل 2 باری بل 3 باری یہودیاں دے پہلے 4 باری آ بات جو میں کپیم 8 باری تھی گے بل میں کپے تا 12 باری تھی گے کیا اللہ صحیح صفا نما نازل کیتا عبارت نمی نازل تھی آئی نہیں بلکہ یہودی کو لو خود سن یہودی پیا دے جلے کیفیہ نہیں تھی میں فتا فکرہ میں سوچن پہ گیا میں آکھمی ان قطعتوہا اگر میں نبی دا نا کپیندہ رہی ہم نا سارت التورات کلوہا ناتا ایتا یکی تورات جڑے نماز روزے دے مسئلے کھڑے نے تا مکوے سے یکی نات محمد دی بڑھوے سے اللہ کو کیڑی گال بھاندی ہے ہن ہاں چرین دے زور دا بولو اللہ کو کیڑی گال بھاندی ہے جی معلوم کیا میرے مصطفیٰ کریم دی عظمت دے اتے حملہ کرن والا خود نیست و نابود تھی سکدے میرے محمد دی عظمت وچ فرق رومی سے فرمینن میں کوئی ایڈا سوچا آسمان دے اتے چاندر جو کھڑا ہوئے تے ایویں بوتھی اتنا کر کے کوئی تھوک سٹے آ کے میں چاندر دے پیا سٹے نا ونج پوسی او تھوک کتھا ویسی اندے بتھار تے آسی نا فرمایا بے وقوف دا کام دیکھ چاندر سونے تے منہ اتنا کر کے تھوک پیا سٹے دے وہ بے وقوفہ تیری بتھار کرئی سونے چاندر تے بھی تھوک پہنچی اللہ وہ بتھار تیرے تے تھوک سٹے سی اللہ فرمینے میرا ایک مادہ مخلوق ہے چاندر ایک عام مخلوق ہے اور چاندر میرے محمد دے قدمان دے دھومن دے برابر ہی کہیں نہیں محبوب دے غلامہ دے اتے تو تھوک سٹ رہ سکدا تیرا حشر برا کر چھڑے سا جڑا میرا یار ہوئے اتھا تو کی میں حملے کر سکتے ہیں بلکہ ٹردے سوڑ گنو یہ عبارت میں گوتے حالی پوری کرنی ہے ٹردے سوڑ گنو بھئی بات ہے آج علی محفل ذکر محمد دینا ہے جنہ دا ہاں ٹھر دے زور دا بولو ہے
میں ٹرتے ایک مثال دیتی جلا تو کو فجر کو کوئی پوچھے نا کہ قیدے پڑھے نا قیدے نو بھتی قیدہ جے کوئی پوچھے تائیں کنوں تو کیڑی تختی پڑھ دیں پہلی پئی تختی ایویں نا پہلی تختی یا پہلی پئی تختی چلو جڑا کچھ ٹھیک ہے ہن فجر کو جے کر کوئی تارے کو پوچھے جے کوئی پوچھے تو ہاڑے کو ہر ویلے ذکر محمد دا کیوں کریں دو تسا کیا جواب دے سو اجازت ہے جواب دیواں سنو اگر جواب تہاڈی سمجھ آ ونجے تے ہوے قرآن حدیث دے مطابق تو من وجہ ہے اگر قرآن حدیث دے خلاف ہوے تو ہن انکار کر کے میں کو ہن بلوا سمجھا چھڑا ہے سمجھائی ہن چھڑا ہے سنو گالے ہے اما حوا باب آدم دی کھبی پسلے چ پیدا تھئی تے اللہ پاک پاتا نکاح جلے نکاح گیا تھی اللہ سے فرمایا آدم جے تو حق مہر نہ دیویں اپنی کنوار کو ہاتھ نہ لاویں اللہ سے کیا دیواں حق مہر اللہ فرمایا 20 واری میرے محمد دی ذات تے درود پڑھ چا بولو کیا پڑھ چا چھک کے بولو اے آدن سپیکر آئے تے درود شروع تھے میں کو دسو جلے باب آدم درود پڑھا سپیکر ہا میں کہا کوئی ساؤنڈ ہا کوئی موبائل سسٹم ہا تو حضرت صاحب میں کہنا ہا درود محمد ہا سپیکر کہنا ہا محمد دا درود ہا بلکہ تک ملا پوسی اللہ جو پیا دے محمد تے درود پڑھ تو ملا پوسی خود آدم نہیں کہنا ہا کائنات ہی کہنا ہے میرے محمد دا درود ہا یا رسول اللہ ہوں ایک بات میں تھوڑے کو سمجھنا چاہنا ذرا غور کرے سو میں کو تسا اے دسو کہ بات ہے آدم علیہ السلام اما حوا کو حق مہرج کیڑا درود پڑھ کے دیتا ٹھیک ہے اگر باب آدم پڑھے اما حوا دے حق مہرج درود ابراہیمی التحیات علی درود وال مولوی صاحب کو ملنا پوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان ود ہے ابراہیم علیہ السلام تا ہن نہیں کہنا انہاں دا وجود ہی کہنا ہا اے تو سونے محمد دا ظہور ہووے تا ابراہیم علیہ السلام ہووے ابراہیم اے تا اصل کائنات سونے محمد لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھی بیٹھن کہ اگر سرکار نہ ہوندے تا کل کائنات نہ ہوندی دروشی پڑھو چا میں پڑھ کے سنوائی چھوڑا اللہ اکبر آؤ ذرا غور فرماؤ خود لکھ دے بیٹھن اللہ اکبر گر ہو آخر میں وہ شاہ جلیل سنو گر ہو وہ آخر میں وہ شاہ جلیل پر ہے ظاہر میں اس کے سبقت کی دلیل توجہ ہے ہاں کلیات امدادیہ صفحہ 131 ایک آل لکھ کے گوا کس ہے وہ سرمایہ وجود کائنات سرکار دی ذات ہے وہ سرمایہ وجود کائنات دونوں عالم سے ہے مقصود اس کی ذات دونوں عالم سے ہے مقصود اس کی ذات ہے وہ بے شک بال یقین نخل وجود اول و آخر وہی اصل وجود اول و آخر وہی اول بھی مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ کائنات دا وجود بھی مصطفیٰ ایک آل کر کے ول پہ فرمیدن گر ہے پیچھے انبیاء کے ظاہرن تمام نبیوں دے بعد ذکر ظاہر تھے گر ہے پیچھے انبیاء کے ظاہرن پر حقیقت میں ہے سب کا پیشوا حقیقت میں ہے سب کا پیشوا ایک آل کر کے مل سیاں کے کدیں پیو کو پوتری پہلے تھی سکتا ہے تو مولوی صاحب جواب دیتا ہے آدن گرچہ آخر ہے سمر اول شجر کب شجر ہوتا نہ ہوتا اگر سمر سمجھ آنی پئی ہے ایک علماء دیوبند عقیدہ ہے جڑا تساں لکائی ودو میں تو آدھے عقیدہ بیان پیا کرنا جے کو تساں لکائی ودو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بیٹھے لکھ دیں گر ہو آخر میں وہ شاہ جلیل کیا اگر لکھو سنو کیا کمال میوہ میں نقصان ہے کیا کمال میوہ میں نقصان ہے جو وہ اول و سابق و بستان ہے تو ہوں کو آگ سے ہوں دے وچ عیب گلے سے جڑے بیج کو رہاو تا باغ دی بہار آدھیے کائنات دی اصل تا محمد دی ذات ہے باغ کو چنگا سمجھ دے اصل کو عیب گلے نے یاد رکھ 1,24,000 جائے کائنات نہ ہوندی یہ اصل کائنات محمد دی ذات نہ ہوندی توجہ ہے اچھا بھئی بات ہے درود ابراہیمی پڑھا ہوئے خود ابراہیم علیہ السلام میں من ویسا ثبوت دے اچھا ابراہیم علیہ السلام تے درود پڑھا ہوئے انہاں دے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام میں من ویسا
انہاں تے ایہو درود ابراہیمی پڑھیا ہوئے انہاں دے پتر اسحاق علیہ السلام. میں ضدی نہیں، میں من ویسا، لیکن یاد رکھو آدم علیہ السلام درود پڑھے 20 دفعہ. کتنی دفعہ؟ چیک کے بولو، میں مسئلہ سمجھاونا چاہنا. 20 دفعہ درود پڑھے آمنہ دلال تے. جلے 20 دفعہ درود پڑھی گئے تو تساں آکھ سوچ بھئی یہ کیا تائیں آکھے جڑا ہر ویلے ذکر محمد کریں دے کیوں کریں دے؟ تو میں دا جواب عرض کرنا چاہنا ہم جو 20 دفعہ درود پاک پڑھے جیڑا کوئی مرد شادی کرے. ہن مسئلہ فقہی علامہ فیاض صاحب ذرا غور کرے، بولو خدا بشر غور کرے. تمام حضرات پڑھے لکھے لوگ بیٹھو. مسئلہ فقہی ہے کہ اگر ایک مرد کہیں عورت نال شادی کرے حق مہر دے اندر فرض کروں 1 وگھا زمین دا دے دیتے. ہن مرد جلے حق مہر وچ وگھا زمین دا دے سی، ہن اون زمین دا مالک مرد نہ رہا سی، اون زمین دی مالک عورت ہے. سمجھ آندی پئی؟ کون ہے؟ عورت ہے. ہن عورت کو اللہ کرم چ کرے پھل پھل لاوے کوئی دھی پتر جم پوے، ہن اون مئی دی جڑی اولاد ہو سی او 1 وگھا جڑے اپنے گھر والے کولو حق مہر وچ گدھی بیٹھی ہے این دی اولاد وگھے دی وارث بن سی یا کہنا؟ تواڈے پاسے حق مار دتی ودے وے تا بولو، باقی گتی مار وجے میں سمجھ ویسا حق مار پیتی ودے وے. حق مہر دا مالک مئی دی اولاد ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ حق مہر والی جائیداد دی وارث ہوندی ہے کہ کہہ نہیں ہوندی؟ ہوندی ہے نا. ان دی دھی بھی ان دی وارث ہے جڑے ان گھر والے کولو حق مار کیتے، ان دا پتر بھی وارث ہے ان دے حق مار والے کولو کیتے. تو آپ کوئی آکھے ہر ویلے ذکر محمد کیوں کریں دے؟ ان کو کہے بھائی ماں ساڈی کو وگھا ملے نا حق مار تو اولاد ہوندی ہے وارث، تے ساڈی ماں حوا کو حق مار وچ ملے محمد دا درود، اساں ماں دے طرفوں وارث ہیں. تو میں کچھ حالی آکھنا چاہنا. اچھا بات ہے کہ ایک بندہ تواڈے چونے دیکھو ماسٹر صاحب نے باقی انہاں دے بھائی صاحب تمام حضرات دوست احباب موجود ہیں، یہ تو عام مسئلہ ہر بندہ سمجھدے. اگر ایک بندہ این مکان دا مالک ہے، اگر وہ عمرہ لوا کے سعودی عرب چلا ونجے کعبے دا طواف کرے دا کھڑا ہوئے، کیا خیال ہے ملکیت ختم تھی ویسی؟ وراثت ختم؟ جے تک وہ زندہ ہے ورثہ بھی مالک ہے. رات کو سم پوے نیند آ ونجے ورثے دا مالک ہے یا ورثہ ختم؟ نہیں وے بولیں دے پہ تہاڈی چپ تا میں موڑ منڈو شروع کرنی ہے تقریر. زور دب جڑا وارث ہوندے او بس تے چڑھا بیٹھا ہوے تے وارث ہے، او کو اختیار ہے کل ہے. سمجھ آندی پیا اپنے ورثے دے متعلق؟ او جو چاہے رہاوے، جو چاہے جے کو دے او وارث ہے. او رات دا سفر کرے وارث ہے، او نیند آ ونجے تے وارث ہے، ہسپتال وچ ہوے تے وارث ہے، نماز پڑھدا کھڑا ہوے تے وارث ہے. بھئی ماں دے طرفوں 1 وگھے دا وارث جڑا بنے او ہر حال وارث ہے. تے جڑا ماں دے طرفوں ورثے وچ ذکر محمد ملے اساں رات کو سموں تے محمد دے ذکر دے وارث ہے، ٹروں تے محمد دے ذکر دے وارث ہے، نماز پڑھوں تے سونے محمد دے ذکر دے وارث ہے. وارث کو اختیار ہے. لوگ آکھن نہ تو وارث ہے، تو رات کو اپنے رقبے وچ کیوں گے دے کو ونجے؟ ہاں بے وقوفی دی دلیل ہے. وارث دی مرضی جڑے ویلے اپنے ورثے کو اختیار کرے. اساں بھی ماں دے طرفوں ورثے دے حقدار بنے ہیں، ساری مرضی اساں جڑے ویلے چاہوں اپنے سونے محمد دا ذکر کروں، سانو تے کوئی پابندی گئے نہیں. ہاں ہاں ایک مسئلہ بھی ہے او تساں میں کو سمجھاونے. ای روز اخباراں چ آیا پیا ہوندے فلانا پتر جڑا ہے نا میرے نام اے نا والا میرا بے فرمان ہے تے لہذا میں اپنی جائیداد کولو آک کرے نا. توجہ ہے بھی یہ مسئلہ ہے شریعت آدھی ہے پتر ہوے بے فرمان او بھی جائیداد دا وارث نہیں بن سکدا. اگر پتر ہوے حرام دا تاں بھی جائیداد دا وارث نہیں بن سکدے. شریعت دا مسئلہ ہے کہ مولوی کولو پوچھ گنو میں مسئلہ بیٹھا رہا. حرام دا ہوے جائیداد دا وارث نہیں بن سکدا، بے فرمان ہوے جائیداد دا وارث نہیں بن سکدا. تے کو لاکھ مبارک ہوے جڑا ورثہ ذکر محمد دا اما دے طرفوں تے کو سنیا ملے تے کدی اعتراض نہیں کیتا اے درود کیوں پڑھ دے وے تے او پڑھو، او کیوں پڑھ دے وے تے اے پڑھو، صیغہ یا رسول اللہ نہ پڑھو تے درود ابراہیمی پڑھو. تے کو مبارک ہوے. درود تاج دی شکل وچ درود آوے تا تو پڑھ دے، درود ابراہیمی دی شکل وچ درود آوے تا تو پڑھ دے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دی شکل وچ آوے تا تو درود پڑھ دے، درود ماہی لکھیج کے آوے تا تو پڑھ دے، درود مستغاث شریف لکھیج کے آوے تا تو پڑھ دے، درود کبریت احمد لکھیج کے آوے تا تو پڑھ دے. تو سونے محمد دے درود نال کرینے پیار. اے درود خضریہ تا میں پڑھدا پیاں، اے فلاں درود ہے تا میں پڑھدا پیاں. تے
تے کو سیگے تے اعتراض نہیں تے کو این لبے لبا محمد دی ذات تے درود پڑھن دا شوق ای واسطے تے کو لکھ مبارک ہوے جڑے اعتراض کرے نن گربان جھاتی تا پاویں کوئی ماں دی بے فرمانی تا کیتی اس نے نا کہ اما ای حق کو آگ کیتی کھڑی ہے تے کو آگ نس کیتا تو ہر ویلے ذکر محمد وچ مشغول ہے اسا قبر وچ میں سو ذکر محمد کرے سو زبان تا مبدر تہاں جائے گیر ثنائے محمد مبدل پذیر جے تک منہ زبان قبر وچ میرے محمد دا ذکر تھی دارا سے سبحان اللہ عمر دراز توجہ ہے او ذرا غور فرماؤ حضرات محترم ہن جڑی گل میں پیار کرے نا او ذرا غور کرے فرمایا کتی واری نہ لکھا کھڑا ہا پہلا واری کتی دفعہ چیک کے بولو یہ اللہ بے نیاز اللہ فیصلے کرے نے اکھے سی پہلے میلاد پاک دے جلوس کہنا نکل دیا یہ ہون سنیا کڈھن شروع کر دیتا میں کہ ٹھیک ہے جدہ دے دشمن ڈھیر تھے نبی دا میلاد ڈھیر تھی مر پہ گئے یہ اللہ دا اصول ہے نا اللہ فرمیندے کہ اے مٹھاون والے خود مٹ ویسن جو دشمن پیدا زیادہ تھی سن اتنا ذکر محمد دے چرچے زیادہ کروے سا اللہ اکبر ہن اگلی گال ہی سنا ہے ذرا غور نال وہ دے کہ میں جلے کیفیت دے عالم دے اندر آیا تے میں آکھے اپنے وڈے مولویاں کول گیا یہودی پیا میں آکھے من محمد یہ محمد کون ہے انہاں نا کپے نہ تے نا ود ویندے توجہ ہے یہ کون ہے محمد میں نہ کپے می 4 واری والا 8 دفعہ تھی کڑا میں کو دسو تے تساں میرے مذہب دے وڈے وڈے مولوی وے ول میں 8 دفعہ کپے 12 دفعہ تھی کڑا یہ کون تھیندے اگو تو اگ پتہ یہودی کیا پیا دے وادن قالو کذابن وہ تو جھوٹا شخص ہے تو کہڑے رولے چاہ گے خیر اللہ کا انکلو تو چنگا ہے او تائیں کلو چنگا کہیں نہیں اللہ تراہو بلا جرا کا تو کہڑے چکر چاہ گے وہ اون دے متھے نہ لگے تو دا ان کو ڈٹھو تا جادوگر رہی اللہ اکبر سنی آدھے نبی میرے کولے دشمن آدھے ہے کہنا دیکھو ہی نہ متا پھس ونجو تے جے ڈٹھے تو آدھے او صورت شالا پیش نظر تاجدار گولا بیٹھے آدھن اے ہو صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر تا روز حشر وچ قبر دے پل تھی جد ہوشی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں آجرہ غور فرماؤ حضرات محترم میں عرض پیا کرے نا ہاں اتنے ٹوٹ دے میرا ذوق ہے ایک بئی گالی آگئی سن گلو ابو جہل نبی سے کو ڈٹھا سونی ودے جڑا کچھ بولو تو صحیح ابو جہل ڈٹھا بالمشافہ سامنے کھڑ کے ابو لہب بڑے بڑے مکے دے کافر نبی سی کو سامنے کھڑ کے ڈٹھا نے ہن ایک مولوی کو تفجر کو پوچھایا جا جو جڑا کافرہ نبی سی کو دنیا وچ ظاہری ڈٹھا ہا زیارت کیتی ہنے او جلے نبی سی دے دور پاک وچ مر گئے ہن قبر جو منکر نکیرہ انہاں کو تریجا سوال کیتا ہا جو تو ہی نبی کو جاننے کافراں کیا کیا جڑے دیکھ گئے ہن دنیا وچ انہاں قبر کیا کیا ہا لا ادری ہائے ہائے ساکو تو پتہ کہیں نہیں جان دے نہیں ہے کون ہے بھائی کافر دنیا تے دیکھ کے مر گیا قبر وچ نبی سہی زیارت کرائی کافر کو سنجان نہ آئی ہن میں دوسری گال پوچھدا تساں نبی سہی کو ڈٹھے زور دے بولو شوق ہے بولو ڈٹھا کہیں نہیں سے پر شوق ہے محبت ہے عظمت ہے پیار ہے ہن اسا نبی سی کو ڈٹھا نہیں دیکھن دا شوق ہے پیار ہے محبت ہے ہن مر کے قبر وچ ونجو اسا تا ڈٹھا نہیں منکر نہ کئی تریجا سوال پہ کرے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد علیہ السلام دنیا تے کیا عقیدہ رکھدا میں محمد دے بارے تو دس ہن سنی سنان کے پیا دے ایہو سونا محمد ہے جے پچھو جند جان قربان کیتی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام بھائی میری گال ایک سمجھاؤ چاہ میں کو ابو جہل دیکھ کے مویا قبر سنان نہیں آئی ابو لہب دیکھ کے موئے قبر سنان نہیں آئی اتبا اتبا شیبہ دیکھ کے موئے قبر سنان زور دے بولو اسا ڈٹھا نہیں پر قبر سنان چھک کے بولو جنہ کو شوق ہے زور دے بولو اسا کو محبت ہے قبر سنان بھائی اسا ڈٹھا تا نہیں دنیا تے اسا کمینے نالیک ساجا گنجا اکھی جمال مصطفیٰ دا دیدار کیویں کرن اے تا اور سونی اکھ کرے جڑی اکھ مہر علی شاہ سمی ہوے اکھ ہوے تا امام شاہ سمی ہوے اکھ ہوے تا جمال اللہ ملتانی والی ہوے جلال الدین سیوطی والی ہوے اسا تا گناہگار بندے ہیں سونے کو ڈٹھا نہیں پر یاد کر کے رو تا بانے ہے نا ہنجو تا بہا بانے ہے مدینے والے کو یاد تا کر بانے ہے قبر وچ بھئی ساکو سنجان آوے سی کافراں ڈٹھا ہا سنجان نہیں آئی اسا نہیں ڈٹھا سنجان آئی ہے
دی وجہ سبحان اللہ. دسو تو تقریر کرنا تو بیٹھا. سبق یاد کرواؤ صحیح. کافر ڈٹھے سنجان اسا نہیں ڈٹھا سنجان بلکہ این آنکھو ہی نہ آسی بلکہ آنکھو سنجان آئیے آسی والا رولا ہی چھوڑو آنکھو سنجان. میں خان صاحب علامہ صاحب ایک گال کرے دو نا یہ میرا ذاتی ذوق ہے. میں تو بھی بات ہے حدیث پاک جانے اللہ سیدھے نبی پاک علیہ السلام دے گنبد خضرا دے جڑے فرشتے ہیں نا ایک باری 70,000 فجر کو آندے وہ درود و سلام پڑھ دے وہ شام کو چلے وے شام کو بیا ٹولا دے وہ ساری رات درود و سلام پڑھ دے جیڑا 70,000 دا ٹولا ایک باری آندے وہ قیامت تک ول نہیں آ سکتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں ان کو ول موقع نہیں ملتا. تے منکر نکیر ساکو مار کا ڈرے نے قبر کٹے سن میں دا منکر نکیر کو اسا سنیا دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ میرا ذوق ہے سمجھ آندی پئی تے میں لوک کے نہیں اللہ اعلان بیٹھا دا منکر نکیر کو سارا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تسا بھی شوق ہی میں کہ منکر نکیر اگر انہاں 70,000 دے رلے ہوندے ایک واری آندے تے ول موقع نہ ملدا. اسا نبی دے غلام تا ہیں جیڑی قبر مر کے ونجو تھیں ساڈے کول آن ساڈے صدقے سونے محمد دی زیارت کریں. منکر نکیر ہر قبر دے اندر اگر قبر دے ڈھمکیاں نہ لگ جاتے قبر والے اتنے بیکار ہوندے جتنا تو کو مولوی آکھے قبر تے نہ ونجو. تو بات یاد رکھو منکر نکیر عرشہ تے راندے ایک باری گنبد خضرا دی حاضری دا موقع ملدا لیکن سنی دی قبر دے اندر منکر نکیر کو دی ہچ اللہ جانے کتنے ہزاراں بندے مردن عاشق رسول ہر قبر دے اندر سکنٹیج کئی باری جنہیں کو سادہ صدقہ میرے محمد دی زیارت تھی دیئے انہاں کو سادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے. تو میں عرض پیا کرے نا جنہی گال میں عرض کرنی ہوں کو سمجھو میں آکھا ہاں کافر دیکھ کے موین سنجان نہیں آئی اسا نہیں ڈٹھا سنجان آئیے آسی نا سنجان چھکے بولو وجہ یہ وجہ ہے جو اسا دل وچ منی بیٹھے ہیں سارا نبی ساری کار نہیں سارا نبی مشکل کشا ہے. یہ وجہ ہے جو سمنی بیٹھے ہیں سونا لج پالے مختار کل رب دا یار حامی روزے جزائے شافی مجرمائے محبت دے پیار اتنا ہے کہ سارا عقیدہ ہے کہ خدا دا عرش بھی محمد دے قدماں دی خاک دے برابر نہیں ہو سکتا. یہ محبت دا تقاضا ہے جنہیں دل وچ محبت قبر سنجان آئیے جڑا دشمن ہے بھاویں دیکھے ہی کھڑا سنجان نہیں آندی. تو بولو جیلے دشمن کو سنجان ہی نہ آوے بل دشمن آکھ سکدے نبی ہے تو دکھاؤ انہا حق کیا بڑھ دے آکھے نبی حاضر ناظر ہے تو دکھاؤ. معلوم تھی یار نبی دشمن دے تقاضے نال نظر نہیں آندا جڑا سینے محبت رکھ دے سرکار خود تشریف کے نہ دے. تو میں عرض پیا کرے نا اللہ اکبر گال ان کو چلے سا اگو تے چل کے لیکن اتھائی کنہیں غور کرے کتنا اختیار ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے مقدس بارگاہ عالیہ دے اندر. ہن ذرا اختیار بھی سندا صحیح مسلم شریف دی جلد پہلی صفحہ 304 بی بی ام عطیہ پاک فرمیدن حضور علیہ السلام سے کول جلے آیات نازل تھی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ہن سرکار دی شان 4 یا 5 حدیث سنو جو اختیار کتنے سرکار کو کتھا کتھا مشکل کشائی کی تھی. توجہ کرے بی بی ام عطیہ صحیح مسلم 86 دی حدیث ہے جلے آیات نازل تھی تو اللہ فرمایا محبوب انہاں عورتوں کو بیعت کرو تے انہاں کو آکھو کہیں جا وین کرن نہ ویسے. بولو وین کرن وین گناہ ہے رومن بیشا ہے وین بیشا ہے ہائے وہ تم مر گیوں تیرے بعد میں کوٹا کون پیوا دے سی میں کیڑے مرساں کیڑے ویسا وین دے لفظ گناہ ہے. حضور فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ منع پیا کریں دے وین نہ کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دی بارگاہ چ آ گیا یا رسول اللہ ہن تک کلمہ پڑھے سے مسلمان تھی گیا ہے تو تسا آدھے نوحہ نہ کرو. سرکار فرمایا میں نہیں آدھا اللہ سے آپ پہ آدھے جو نوحہ نہ کرو خدا قرآن جو روکے وین کرن کو مدھا کیتے. بی بی پیا دی یا رسول اللہ میں جو تک مشکل کشات مختار کل منے نہیں اے دیکھو نا میرا گھر والا فوت تھی گیا ہاں میری ایک بھیڑ ہمسائی بنی ہوئی ہے تے ہے مشرکہ عورت او میرا پے مر گیا تو وہی رو پٹ گئی ہے. ساڈے پاسے رواج ہے اگر کوئی ساڈے پاسے رومن آوے تا اساں دے پاسے قرضے دے طور تے رومن وینجا ہے تو مہربانی کرو چاہو ہون تو تساں منع کیتی بیٹھے ہوئے جو اسلام وچ رومن پٹھن جائز کہیں نہیں نوحہ کرنا جائز کہیں نہیں. میں کلمہ پڑھی بیٹھیاں میں کوئی اجازت دے وہ چاہ جو اگلے جاڑے فلانی میری بھیڑ دا ایک پے مر گئے میں اوندا قرضہ لہائی میں اتھا نوحہ کیتی اساں اون دے بعد کہنا ویسے
حضور صلوات و سلام فرماوے نا میرے تو اختیار ہے کہنا اللہ روکے میں محمد کیا کر سکتا ہوں؟ سرکار فرمایا گتے میں کہنا کرے سے اکھے کوئی نہ سرکار فرمایا فلا بد لی من ان اسعدہم فقال رسول اللہ علیہ السلام الا آل فلان سرکار فرمایا اللہ تا روکے نوحہ کرنا جائز نہیں پر تم میرے کو چھٹی پہ منگ دیے او قرضہ لہیا بری دے بعد وال نہ کرے میں محمد اجازت لینا پیا اختیار تھیا کہ نہ تھیا زور دا بولو طاقت تھئی کہ نہ تھئی اللہ اکبر اللہ اکبر ہن اگلی گال ہی سن قرآن آدے پہلے حق مار دی گال چلدی پئی قرآن آکھے وآتوا النساء صدقاتهن نہلا قرآن آدے عورت کو حق مار دے وہ ایک آیت دوسری آیت فآتوهن اجورهن فریضہ عورت کو حق مار دے وہ شرع نقایا جلد 2 صفحہ 51 چے اقل المہر 10 دراہم دا درہم کم از کم عورت دا حق مہر جڑا ضرور دے وہ حضور صلوات و سلام سے فرمایا حق مہر ادا کرو لیکن آ سن ابو داؤد شریف جلد پہلی صفحہ 288 زرقانی جلد 5 صفحہ 327 حضرت ابی نعمان الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن ان راجلا خاطب امراتن ایک بندہ سرکار دی بارگاہ چایا آج کہ تو یا رسول اللہ شادی کرنی ہم تے پیسے کہنی حق مہر جو گئی پیسے میرے کول کہنی میں تو ہارے کول آیا حضور صلوات و سلام سے فرمایا ما اندی شیون وہ کئی شے ہے صحیح چلو 10 روپے نہ تو کوئی 1 روپیہ ہی آکھو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں کو کئی شے میرے کول کہنی میں غریب آدمی ہوں سرکار فرمایا اما تو سن سورۃ من القرآن کیا قرآن کو جہاں دے یا نہیں ہاندا آکھو جی یا رسول اللہ قرآن دی ایک سورت پکئی ودا سرکار فرمایا اللہ تعالی کے حق مہر دے وہ عورت کو پیسہ حق مہر دے وہ زمین لیکن میں محمد پیادہ اگر تیرے کول کئی شے کہنی تب ون فاصدق حسورہ جڑی سورت پکئی ودے تیرا نکاح کروا دینا اپنی زال کو ایک سورت پکوا چھوڑے حق مار ادا تھی ویسی ولا یکون لآدم بعدک مہرا قیامت تئی حق مارج کوئی صورت نہیں پکوا سکتا اللہ کے حق مارج پیسے دے وہ میرا محمد آدھے قرآن پڑھا چاہ حق مہر ادا تھی ویسے اختیار ہے کہ کوئی نہ زور دا بولو اللہ اکبر کیا دے پہن بس کرو اچھا چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا اشارہ کوئی سمجھدا نہ ہولے ہولے کام کو میں سنگوڑی آواں نیڑے کیتی آواں آؤ ہن ذرا غور فرماؤ اللہ سیدھا قرآن آدھے فجر کو روزہ رکھو شام دی مغرب تک روزے کو توڑ چڑھاؤ توجہ ہے اگر روزہ تروڑ کھڑسو تب ان کا کفارہ ادا کرنا پوسی کفارہ کتنا ہے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اللہ اکبر فرمایا یا تو 60 مسکین کو روٹی کھوا ٹھیک ہے نا یا تو 60 روزے لگاتار رکھ یا باندھے آزاد کر سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ بندہ ہے صحیح بخاری جلد پہلی بخاری دی حدیث صفحہ 259 اللہ سے آکھے 60 روزے رکھو یا باندھے آزاد کرو یا 60 لگاتار روزے رکھو یا 60 مسکین کو کھانا کھواؤ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ کریم وچ آ گئے ابی ہریرہ سے فرمینن نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ بیٹھیا سے اذا جاءہ رجل ایک بندہ آئے یا رسول اللہ علیہ السلام عرض کی ہلاک تو یا رسول اللہ میں ہلاک تھی گیا قال ما لک صحیح فرمایا کیا کیتے کیا غلطی تھی یہ عرض کی تو یا رسول اللہ وقعت علی امراتی وانا صائم میں کو روزہ ہا تے روزے دی حالت دے اندر اپنی کنوار دا قرب حاصل کر کھڑا تے روزہ ٹوٹ گئے ہن میں تہاڈی بارگاہ چاہیا مہربانی کرو چا یہ گناہ تو اللہ کو میں کو معاف کروا دے کیا خیال ہے طاقت ہے اللہ منیسی نبی سی آنکھیں نا نبی سی آنکھیں نا بھئی میں تو علاقے دا چودھریاں نبیاں باز میں پیغام پہنچا رہی تھی اور میں کیا کر سکتا نہیں جلے عرض کی تیس حضور صلوات و سلام سے فرمایا حال تاجدو رکبتن کوئی طاقت ہے بانہ آزاد کر سکتے وہ آکھا کوئی نہ صحیح میرے کو ہمت کہنی میں بانہ آزاد نہیں کر سکتا صحیح فرمایا حال تستطیع ان تصوم شہرین مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکتے قال اللہ کوئی نہ یا رسول اللہ سرکار فرمایا حل تاجد اطعام 60 مسکینہ 60 بندے کو روٹی کھوا سکتے کہ کوئی نہ وہ سوچو تو صحیح پوچھ دے پن بانہ آزاد کر سکتے کوئی نہ دوسری گال پوچھی نے 60 بندے کو روزہ 60 بندے کو کھانا کھوا سکتے کہنا فرمایا لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتے اکھے کہنا سرکار فرمایا فما کسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مولوی نہ رحمت للعالمین نبی ہا فرمایا بہ ونجی تھئی اگر کچھ نہ کر سکتا تو میں آپ ہی کرے سا توجہ ہے
سبحان اللہ اختیار تھیا کہ نہ تھیا بہ ونی تھی نہ تو آکھے نا مولوی کوئی طاقت ہوئے نبی دی کارن تو آکھے نا چل تو ہی کھسکتے میں ہی تھوں میرا کام میں مسئلہ دسنا من نہ من سر گھن ون ہن مولوی شو دے تنگ تھے کھڑے میں پردے نہیں کھڑے ہوندے ساڈا کام میں قرآن سناونا کوئی منے یا نہ منے دوہاں جہاں نے ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی بھنے اے اپنا سا جواب دیتی بیٹھے ہونے یعنی ایسا قرآن پڑھی بیٹھے منو تاری مرضی نہ مارو آپ گل سو مرسو ساکو نہ گالو لیکن سرکار فرمایا اگر 60 روزہ نہیں رکھ سکتا 60 بندے کو روٹی نہیں کھوا سکتا بانہا آزاد نہیں کر سکتا میں ون میرے کولے مسئلہ ہی میں حل کرے سا غلام بہ گئے تھوڑی دیر گزریے حضرت ابی ہریرہ سی فرمینن ایک بندہ آئے پنڈواں دا ٹوکرا سر تے رکھ کے بارگاہ مصطفیٰ کریم چاہ کے پیش کیتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پنڈو چڑے می پہلا پھل لتھے تہاڈی بارگاہ گھن آیا قبول چا فرماؤ حضور صلوۃ والسلام جلے گدھا سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا این السائل او جڑا مسئلہ پوچھن آیا او کتھا ہے غلام اٹھی کھڑا سنیا میں بانا غلام حاضر ہاں سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا خذ ھذا فتصدق به تے کو آکھم 60 روزہ رکھ تو آدھے کوئی نہ میں کہ بانا آزاد کرتا ہے انکار کیتا ہے میں آکھم 60 بندے کو کھواتا ہے انکار کیتا ہے ایک گھن وقت پنڈو میں کو ملین تے میں اپنے پنڈو تے کو پیا دینا چاہ بن تے مدینے وچ جڑے غریب ہوئے انہاں وچ ونڈا چاہ تیرا روزے دا کفارہ ادا تھی ویسی پنڈو کہیں دیتیاں ہن یہ مسئلہ ہی نہیں اللہ ہی آنکھیں کہہ نہیں کہ جڑا مسئلہ پوچھنا آوے ہوں کو جے کر جڑا مسئلہ پوچھنا آوے تو وہ اپنے گھروں بھرے بیٹھا تھا والتا مولوی سارے تنخواہیں پورے کر گئی ہیں سنو سرکار دو جہاں علیہ السلام فرمایا 4 ٹوکرا تے بنج فقیرہ تقسیم کر ٹوکرا چاہ کے بخاری شریف دی حدیث سے ٹر پے اگو تے گئے تے پچھو تے وال کے ڈٹھے صحیح فرمایا تکوا کے روزے رکھو نے رکھدا بانے آزاد نے کریندا 60 روزہ نے رکھدا 60 پنجا کو نے کھویندا اے ٹوکرا چاہ کے ول پچھو تے دے ہی دے پیمن دی نیت نہیں ہے ایو تنے پچاؤ آکھس آل الاف کرو منی یا رسول اللہ تسا فرمایا فقیرہ کو منڈا جڑا زیادہ غریب ہو میں تو میں کلو زیادہ غریب یا کون ہے تسا آکھے زیادہ غریب جڑا ہوئے ہوں کنے تو میں کلو زیادہ غریب کون ہے فواللہ ما بین لا بیتا یرید الحرتین آل البیت افکر من آل بیتی یا رسول اللہ میں غریبہ میرے بال بکھے بیٹھن تھے روزہ تروڑے میں 60 بندے کو نہیں کھویندا آپ ہی نہیں کھا سکدا تے آپ ہی نہیں رکھ سکدا بانے آزاد نہیں کر سکدا این کرو چا جڑا پنڈو دیتے ہوئے اے وی میں کو کھاون دی اجازت دے وہ میں کھاسا میری زال تے بال کھاسن تے گناہ اودو چھڑواؤ حضور صلوات و سلام فذائقہ رسول اللہ علیہ السلام سرکار مسکرا پہ حتی بدت انیابہ میرے مصطفیٰ کریم دے دندان مبارک نظر آئے ثم قالا اطعمہ اہلکا حضور فرمایا میں بے اختیار نبی نہیں میں مشکل کشا نبی ہاں ونجے روزہ تروڑی کھڑے تا پنڈو ساڈے ونزال کو کھوا بال کو کھوا میں جانا تے میرا رب جانے ہے اختیار تھیا کہ نہ تھیا ہن ہاں تے ہاتھ رکھا ہے تے دو حدیث ابیاں سنو اللہ سے یاد ہے یہ ہاں لہائی ویندو ہن دو حدیث ابیاں سنو قرآن آدے والوالدات یرضعن اولادہن مسئلے تارے کامی آسن اللہ سے یاد ہے ہر عورت اپنے بال کو 2 سال کھیر پلاوے کتی چھک کے بولو 2 سال یہ مسئلہ بڑا اہم ہی وے 2 سال کھیر پلاوے 2 سال کو جڑا بال اتے عمر تھی ونجے ان کو کوئی بئی ماسی نانی ہمسائی 2 سال کو عمر زیادہ ہوئے کہیں بال دی کوئی عورت کو کھیر پلاوے او دی ماں نہیں بن سکتی یہ ذہن وچ رکھا ہے او 2 سال کو بال ایک ڈین دا 4 ڈین دا ہفتے دا مہینے دا اتے تھی ونجے کوئی عورت کھیر پلاوے او دی ماں نہیں 2 سال حد دے اندر اندر کوئی کھیر پلاوے چاہ جاون والی ماں ہے کھیر پلاون والی 2 سال دے اندر اندر کھیر پلاوے او دی رضائی ماں ہے لیکن ہن ذرا غور کرے حضرت شرح نقایہ دے اندر ہے سرکار فرمایا لا رضا بعد الفصالین سرکار فرمایا 2 سال کو لوتے حکم رضات ثابت نہیں تھیندا دار قطنی جلد 3 صفحہ 206 لا رضا الا ما کان فی حولین 2 سال کو لوتے حکم رضات ثابت نہیں تھیندا عبداللہ ابن عمر سے فتویوں دینے لا رضا الا فی حولین فی الصغر 2 سال کو لوتے حکم رضات ثابت نہیں تھیندا عبداللہ ابن عباس دا فتویوں لا رضا بعد حولین کاملین 2 سال کو لوتے حکم رضات ثابت نہیں تھیندا لیکن میرے نبی کو اختیار ہے اللہ دے 2 سال کو لوتے عورت کھیر پلاوے ماں نہیں بن سکتی بیگانی ماں کوئی کھڑی پلاوے حکم رضات نہیں تھی سکتا اما عائشہ صدیقہ فرمینن جات سالہ بنت سہیل بی بی سالہ بنت سہیل سرکار کو لئیے اللہ اکبر عرض کہتے یا رسول اللہ میرے گھر نام حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرا ایک چھوٹا جو چھوڑ رہا میں کو جایا نہیں تے نہ میں کو کھیر پلائے ادن آئے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کو چائے پالے ہوں چھوڑ سیاح تھی گئے میں کڑے کھیر کہنا پلایا میں ان دی ماں ہی کہنی ہوں چھوڑ تھی گئے سیاح تے میرا گھر آلا کرے میں کو ہٹ کیا تھا نس کے چھوڑ اندر نہ آوے البتہ میں دے دیا نا تے وجہ ابھی حذیفہ تھا من دخول سالم سالم میرے گھارے چاہے تو ابھی حذیفہ دے متھے تے وٹ آوے دے میں اندازہ لینی ہے جو ہن میرے گھر والے دا دل نہیں میں جو چھوڑ جوان تھی گیا اندر نہ آوے توجہ ہے نا یہ اندر نہ آوے ہن میں تواڈے کول آئی کھڑی ہاں تے چھوٹا جہاں ساں کو پالے ہن جوان تھی گئے مہربانی کرو چاہ کر اجازت دے وہ چاہ تو میں کئی طرح یہ مسئلہ حل تھی ونجے تساں میرے گھر والے کو آکھو جو کو نہ ہٹ کے آگے کرا من کاتب آگے میں سمجھی بیٹھا اچھا ہاں وہی پورا کرے نا ماسٹر صاحب آدھے یہودی والا واقعہ ادھورا ہے وہ پورا کر وہ والا چھیکڑ باقی پورا کر چھوڑے سا غور کرے انہاں دی فرمائش نہ بیٹھا رکھی ہم اور ذرا غور کرے روس میں ہن آدھیاں کو شور کئی طرح گھر آوے پیا گال سمجھدے پے نا حضور صلوات و سلام فرمایا حضرت بی بی جاءت حضرت سہلہ بنت سہیل کو سرکار فرمایا اللہ اکبر اگر تو یہ چاہنی ہے کہ تیرے گھر ودا رہے تیرا گھر والا نہ ان کو ہٹ کے تو چلی ون کے نہ ان کو کھیر پلا چا ارضعی ہے تو ان کو کھیر پلا چا تیرا پتر بن ویسی تے ول کوئی اندر آمن کو روک نہ سکسی گال کو سمجھا ہے ہن تساں سوچو جیڑے چھوہر دا نا نبی سی آدے پن کھیر پلا اور 6 مہینے دا 2 سال دا 3 سال دا حدیث دے الفاظ سن ایک الفاظ این وہو راجل کبیر او گبھرو جوان تھی گیا دوسری حدیث دے الفاظ این کہ وہو کبیر او بڑا سارا چھوڑا بھئی حدیث دے الفاظ این انہو ذو لہجتن ان دی داڑھی لتھی ہوئی آئی داڑھی لتھے کو نبی سے آکھا تو کو کھیر پلا جاؤ تیرا پتر تے تو دی ماں بن ویسے تے 2 سال کو تے کھیر پلا من جائز جڑا کہ نبی میرا بھرا ہے میری کار بشر ہے فجر کو کئی داڑھی والے کو کھیر پلا کے پتر جب بناوے میں من ویسے نبی دی برابری دا دعویٰ کرنے تو کہ داڑھی والے کو کھیر چ پلاوے پتر بن ویسے میں من ویسا کہ اختیار ہی تیرے کول ہے پیا داڑھی لتھے ہوئے چھوڑ کو صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ 469 سرکار فرمایا ون کھیر پلا چا اگو بی بی پیا دیے یا رسول اللہ کیفا ارزو میں کو کھیر کی میں پلاوا وہ راجل کبیر ہن جوان تھی گئے ان دی داڑھی لہ پئی ہے میں ہن جوان چھوڑ کو کھیر کی میں پلاوا فتبسم رسول اللہ علیہ السلام تیری مسکراہٹ پہ کائنات قربان ہو جائے اللہ اکبر سرکار مسکرا پہ سرکار دو علیہ السلام فرمایا قد علمت انه رجل کبیر میں کوئی پتہ ہے چھوڑ جوان تھی گئے پر میں جو رب دا یار ہاں میں اپنی طاقت نال بیٹھا آدھا میں بے اختیار نبی نہیں اللہ کے 2 سال تو تے نہ پلاو پر میں محمد کو طاقت ہے اگر ڈاڑھا لتھا کو کھیر پلاوا تو رب میرا قانون بنے سی کہنا تو ون کھیر پلا ہن بی بی کیویں کھیر پلا کوئی غبی ذہن بیٹھا ہوئے متا گال کو سمجھو صحیح بی بی جلے گھر رہی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی صاحبہ کیا کیتے الاصابہ جلد 4 صفحہ 2544 صفحہ 2544 الاصابہ فی تمیز صحابہ اخرج عن الواقدی عن محمد بن عبداللہ عن اخی زہری عن ابیہ قال کان الطالب فی مسعۃ او ان بی بی گھر رہی ہے ایک منگری چاہتی ہے اس منگری دے وچ اپنے بدن پاک جو کھیر دودھے سی کھیر ڈوہے کے داڑھی والے چھوار کو سڑ کے آ کے سی گھنوے منہ اللہ کے پیچھا ہن نبی سہی تا کہنا آکھیا ہا تو پیالے گھت کے کھیر پلاوے سرکار مطلق حکم کیتے کھیر زور دے بولو پلا لیکن بی بی کھیر کھتے پیالے دے اندر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں فی کل یوم حتی مدت 5 ایام 5 دہاڑے بی بی کھیر پلے دی رہی ہے اتنا ہی ایک مسئلہ ہی سن گنو اساں امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سارے جڑے آل حدیث حضرات غیر مقلدین فتوی لینا تو امام اعظم اجتہاد کرے دا تو اجتہاد قرآن حدیث جو جائز نہیں مسئلہ وہ رسو جڑا قرآن حدیث جو بے تا اللہ دے رسول دا فرمان ہے کھیر پلا نبی سے نہیں آکھا جو پیالج گھات کا پلا بی بی پیالج کھیر جڑا پاتے اجتہادی مسئلہ ہے پتہ چلیا اجتہادی مسئلے دوتے عمل کرنا صحابہ دا عمل ہے اے بدعت تے گناہ نہیں امام اعظم ابو حنیفہ قرآن و حدیث دے مطابق قرآن دا فیصلہ بیٹھے کرے دیں اللہ اکبر حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلے خبر پہنچی آپ فرمایا کوئی ڈر نہیں کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں فرما دیتے تھا ٹھیک ہے آخری سن گال ہے طویل ترین واقعہ ماہ رمضان شریف دا روزہ کتنی بجے شروع تھی دے
جی مغرب دی اذان کولو رکھ کے اے روزے رکھن دا ٹائم اے رکھی رکھو کھاجی رکھو ثواب ہی ثواب ہے. جے تک فجر دی اذان نہ ملے ساری رات ماہ رمضان شریف وچ کھاون جائے روزہ رکھنے طاقت والے صحت مند ساری رات کھاوے. جلے صبح صادق تھی ونجے صحیح ٹائم تے شرط صحیح ٹائم تے اذان تھی وے کھاون پیون جائز. زور دے بولو. میں دساں میرے نبی کو کیا اختیار ہے اجازت ہے دساں. زرقانی جلد 5 صفحہ 328 زرقانی جلد 5 صفحہ 328 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سمپونا اکثر میری نیند ہوں والے اکھڑ دی جلے فجر دے بانگا ملدے پیاں تے مہربانی کرو میں تواڈے کول آیا یہ میری عادت بنی کھڑی ہے تا ہن انس پاک گھر والے کو آکھنا نا میں اٹھا دیتا کا سرکار کو لین عرض کریں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مہربانی کرو چا میں کو اجازت دے وہ چا جن ویلے بانگا مل ونجن میں ہوں ویلے بھی روزہ رکھ گھنا بانگا دے بعد بھی روزہ زور دے بولو رکھا پیا تو بانگا دے بعد روزہ رکھن جائز کہ نہیں. حضور فرماوے نا وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ فرمائے دے ساری رات کھاو جلے فجر دا صبح صادق تھی ونجو لے نہ کھاو. میرے اختیار کیا ہے تو اللہ صحیح کو جو رکیندا پہ میں کیا کر سکدا. حضرت انس بن مالک آکھیا یا رسول اللہ فجر دی بانگ ملے تو ہوں والے روزے رکھن دی اجازت دے جو سارا نہیں مائی میں رہے نہ وال میری بھوک برداشت نہیں تھی سکدی. سرکار فرمایا تے نہیں سنیا جو اللہ آکھے فجر دی بانگا ویلے کھاون جائز کہ نہیں. انس ہاتھ چ بدے یا رسول اللہ صحیح تے ہٹ کے پر تواڈے کول جو آیا کھڑا تسا مختار کول رب دے یار ہی وے کوئی اپنے خاصی کوٹے چ اجازت دیو چاہتا اپنے خصوصی کوٹے چ اجازت دیو چاہتا. ہن رحمت دو عالم دا دریا جوش چاہے سنیا سنتے ہاں ٹھار وکان انس یصوم من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر لا من طلوع الفجر لا من طلوع الفجر. سرکار فرمایا انس جے مننی ہے اللہ دی تو جلے فجر تھی وے بانگا ملن کھادا نہ کر تے جے کر میڈے کولو اجازت گھننا ہے نا مل بانگا دے بعد کھاون دی اجازت کیوں منگ دے. سج نکل آوے دھوپ نکتی کھڑی ہوے تو سج تو منہ کر کے کھادی رکھیا کر تیرا روزہ تھی ویسی. اختیار ہے کہ کوئی نہ بولو. مشکل کشائی مشکل حضرت انس بن مالک دی تھئی یا نہ تھئی ولا یجوز صلاۃ وسجدۃ وتلاوۃ ای کیفیت عالم دے اندر اللہ پاک بنا فرمایا. لیکن سرکار دو جا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذاتی اختیار وچوں حضرت انس بن مالک کو سج ابھرن دے بعد بھی روزے رکھن دی اجازت عطا فرما. بلکہ اگلی حدیث نال کھڑے ایک بندہ آیا یہودی لنگے وے وہ کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام اگر میں کلمہ پڑھا تا کتنی نمازاں میرے اوتے فرض ہیں. سرکار فرمایا مسلمان تے 5 نمازاں فرض ہیں. وہ آخیا وال میں کلمہ نہیں پڑھتا. حضور فرمایا کیوں نہیں پڑھتا. وہ آخیا میں کلو 5 نمازاں نہیں پڑھی نا اگر تسا ذمہ داری چاہو جو 3 چھڑواؤ چا تے 2 دا حکم کرو تو میں 2 پڑھدا رہا 3 کا نہ پڑھ سا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ دا حکم تو 5 دا ہے پر تو میرے اوتے شرط رکھی کھڑے تو میں اللہ دا یار ہاں تو 2 پڑھ چھوڑیا کر میں تیرے اسلام قبول کر گیا. اختیار تھیا کہ نہ تھیا. اور ماسٹر صاحب دی گال سنو یہ کوئی شاید دروشی پڑھے سارے حضرات لوگ کہتے ہیں کل خانے جمعرات کیوں کرتے ہیں اس مسئلے کی وضاحت کر او ڈو یہ ٹکر پانی آیا بے تے ماسٹر صاحب دی قبلہ عبد المالک صاحب دی محمد عبد المالک ہاں کیا یہ آج کو پیچھے محمد عبد المالک یہ صرف ایک آشرہ بہانہ ہے تاکہ قبر حشر سونی سی اپنے نانا لفظ محمد لو تو میں عرض پہ کرنا او ماسٹر صاحب گال پوچھئے کیوں گال پوری کرو. اللہ اکبر. جلے ان کو مولوی آکھا جو بھی تو ان کو نہ ونجو تا جادوگر ہے تو کیڑے چکر چ آ گئی یہ گال چلدی پئی نا. او یہودی جلے آیا یہ آدھے میں بڑا پریشان تھی ہوں تے میں آ کے ہوں تورات کو چاہتا جڑی تورات وچ نبی سیں دا نام کپے نا تے میں آکھا ایویں چاہ کے اللہ سیں کو بحق تورات موسیٰ لا تمنعونی من زیارت ہی. اللہ سیاں تیرے یار سونے دا نام تے کپ کھڑا میں کو پتہ کائنا پر میرے بڑے بڑے مولوی پھٹے کھڑے میں کو سیدھا راہ نہیں لیندے. ہی سونے محمد دا نام دا واسطہ یہ نہ ہی کتاب وچ ول ول لکھئی مہربانی کر چا میں کو ہوں آمنہ دلال سونے محمد دی زیارت کروا چا. معلوم تھیا کپن والے کو زیارت نہیں تھی دی سجن ٹھرن والے کو زیارت تھی نہیں. اجلے ایک احساس تھے نا اپنے گناہ دا احساس تھے بل اللہ دی بارگاہ چ میں منتا تے سماج تے کھڑا کریندا آدھے میں ڈاچی تے چڑھا مہارا ڈاچی دا چھوڑ دیتم
مرحلتن باللیل والنہار، رات پر دن سفر کریں داریاں فلما دنا من المدینہ تے جلے میں شہر مدینہ دے کول پہنچا، کان اول من استقبل سلمان، شہر مدینہ دے اندر سب کو پہلے میں کوئی سونا جیا بندہ ملیا جیدا نا حضرت سلمان فارسیہ، وکان حسن الوجہ، سونا جیا جوانا، فظن انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گمان کیتا جو ایو سونا جوان ویندا پہ کتھے ایو محمد ہی نہ ہوئے۔ تفسیر البیان شریف دے اندر علامہ اشملکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے ایک بندہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دے زمانے مر گیا، لوکاں کو چاہ کے روڑی تے سڑ گیا، اللہ سیاں کہ پیارے کلیم میرا یار مر گئے، ونج آپ چاہ آپ دھوا تے آپ کفن پوا کے جنازہ پڑھ کے قبر لہا۔ موسیٰ علیہ السلام رب دا آکھیا منیا، اوے چتونے ونج کے دھونے کفن پوایا، جنازہ پڑھیا قبر وچ لہایا۔ اللہ دے کلیم پوچھا مولا سارے بندے آدن بندہ کمینہ پر تو آدھے میرا یار آخری چنگائی کیڑی کیتی ہے؟ اللہ فرمایا جلے تورات شریف کھلیں دہا، تورات دے اندر میرے سونے محمد دا نا آندہ ہا نا، تو فقبل اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے محمد دے نا کو چم دہا، والمو اتے راکے میں پھریں دہا، بس ایندی یہ ادا پسند آ گئی ہے، جگ جہاں چ لچا کمینہ ہو سی پر میرے یار نال پیار جو کرے دا تنہو ایکو بخش دیتم، تیرے کو جنازہ ہی پڑھویں دا پیاں، قبر دے وچ 70 حوراں دا نکاح بھی کو عطا کرے دا پیاں۔ قرآن پاک دی تفسیر دے وچ ہن بندہ جلے چڑھے نا، اے آدھے کیا تو تیرا نام محمد ہے؟ اللہ اکبر، رو کے حضرت سلمان فارسی فرمایا اگر میں کو آدھا انہو ماتا، اگر میں کو آدھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال تھی گئے تو اے واپس چلا وے سی، بل میں کو گناہ تھی سی، وَإِن قُلْتُ إِنَّهُ حَيٌّ، اگر میں یہ آکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تا حتی کونو کاذبا، کتھائیں اوہ کام نہ ہوئے جو یہ آکھتے ہیں کوڑ مار دیتے، میں چپ کر کے مدہ ہاتھ پھدیم، فقال لہو تعالی معی، میں کو آکھا آ میرے نالا، میں مسجد نبوی دے اندر گھننا ہوں، حتی ندخل علی اصحابہ، میں مسجد چاہیوں سیدنا صدیق اکبر، عمر پاک، عثمان غنی، علی المرتضی، طلحہ زبیر، میرے محمد دے پروانے بیٹھے ان تھے، اجل لے آئے وداخل المسجد، مسجد داخل تھے، واصحابو کلہم محزونون، سارے صحابہ محبوب دی جدائی غمگین بیٹھے ان تھے، ای آئے نا فقال الیہودی، یہودی اندر آئے، آدھے السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا، جنہ دا ہاں ٹھر دے چمو چا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جلے چم کے میں رکھے سنا اللہ اکبر، یا محمد چم کے کھین دیتے رکھے، ظنہ انہو فیہم، گمان کیتا جو اے سارے سر سٹ کے جڑے بیٹھن تھے ادب نال معلوم تھی دے انہاں وچ کوئی نہ کوئی محمد موجود ہو سی، سمجھ آندی پئی، معلوم تھی آ سرکار دی محفل وچ ادب نال بہو تاکہ سرکار دی محبت علی چاشنی بھی غلام دے نصیب تھی وے، اللہ اکبر، جلے کیفیت عالم تھیا فہاج البکا من الصحاب، صحابہ دی دھال نکل گئی، وقالوا من انت، انہاں نے پوچھا وہ کون ہے، لقد جدت جراحتنا، تے سارے زخم نمیا کیتن، ساکو تا پتہ ہی نہیں تو کون ہے آمن اللہ، لعلک قریب، غالباً تو مسافر ہو سے، اما علمت انہو مات منذ 3 ایام، تے کو پتہ کائیں نہیں ترے نہیں تھی گن، مٹھا مدنی لجپال کریم ساڑے کلو پردہ فرما کے اما عائشہ صدیقہ دے حجرہ انور دے اندر آرام فرمائیں، تے صحابہ جا نکل گیا باکاں، جلے دھاڑی نکلیا فساہا، او بھی روان شروع کر دیتو، تے ہن روندہ کھڑے تے کیا دا کھڑے یہودی دی گال سن، آدھے وحزنا، ہائے میں غم میچ مارا گیوں، وَأَذْيَا سَفَرِي، میرا سفر تا تباہ تے برباد تھی گیا، یا لیتا امی، کاش کہ میں کو میری ماں پیدا نہ کرے دی، لیما تلیدنی ولیتہا ولتنی، میں کو نہ جمے دی، میں کو ایڈی تا دیکھنا نہ پوندا، جے میری ماں میں کو جمایا ہا، ولم اقرأ توراتا، ول میں تورات نہ پڑھا ہا، وَإِذَا قَرَأَتَهَا لم اجد نَعْتَهُ، اگر میں تورات چاہتی ہے تورات نبی دا نہ نظر نہ آوے ہا، وَإِذَا وَجَدْتُهُ لیتنی رَأَيْتُهُ، جے کر تورات محمد دا موجزہ ڈٹھم 4 جائیں تو 8 جائیں تو 12، تو والکاش کہ میں انہا نصیب بر لوکاں چو ہوندہ جو سونے محمود دی میں کو زیارت تھی ویدی، اے روندہ کھڑا، سمہ کالا، تے آکھا لگا، الہ حاضر القیاس، آکھا لگا، تو آڑے چو کوئی علی نامی شخص ہے، حضرت علی اٹھی کھڑے فرمایا ہاں میرے نال لیے، انہوں آکھا یاسف علی ناتہو، اے علی سونے محمد دی نات تا میں کو سنوا چاہ، توجہ ہے، یہودی پی آد ہے، اے علی سونے محمد دی نات تا میں کو سنوا چاہ، فقالا نام، اٹھی کھڑے تھے، تے آپ فرمایا ما اسمو کا تیرے نا،
وہ اپنا نام دسیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا ذکر خیر جس وقت فرمایا نا ذکر خیر دے بعد او ذرا غور فرماؤ وعدہ صدقت یا علی اے علی جڑے سونے محمد دی نات چ تعریف سنوائی سچ آکھی میں تورات جی نبی دی شان ایویں پڑھی جی میں تے میں کو سنوائی ہے اللہ اکبر ایک گل کر کے سنو ہن یہودی پیاد ہے اے محمد دے صحابہ ای دسو تہاڈے نبی دا کوئی پاتا ہویا کپڑا مل ویسی جے دی میں زیارت کراں اے عشق سارے کام کرویں دشمن نہیں کریں تارے پاک نبی دا پاتا ہویا کوئی کپڑا مل ویسی منو صوبن اشمہ میں زیارت کرا تے پاک محبوب دی خوشبو کرتے مبارک تو سنگھا کالا نام فرمایا ہاں مل ویسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی کو بھیجا بی بی فاطمہ زہرا دے گھر فرمایا بن چولا گھننا جلے آئے نا سرکار دو جار صلاۃ و سلام پاک دا جبہ مبارک گھن کے آئے اللہ اکبر حدیث الفاظی حضرت سلمان فارسی فاطمہ زہرا دے دروازے دے کھڑ کے کھڑے آدن یا بابا فخر الانبیاء اے نبیان دے فخر دا دروازہ ویا بابا زین الاولیاء اولیاء دی زینت دا دروازہ والحسن والحسین یبکیان امام حسن حسین روندے ہے بہ رہے فرمایا چاچا سلمان کیوں کھڑا رونے اکھے ایک یہودیہ ہے سرکار دا چولا مبارک منگ دے بی بی صاحبہ چولا مبارک امام حسنین کریم ہے ہتھوں چاریتا مسلمان ذرا غور کر فرمائیں جلے چولا مبارک آئے نا وقد خیتت منہا سبعت مواضع باللیف رحمت للعالمین نبی دے چولے مبارک کو کھجی دے کھمبڑے نال 7 جائیں تتروں پہ لگے کھڑے کتنی جائیں تے 7 جائیں تتروں پہ لگے کھڑے ایک کیفیت عالم میرے مصطفیٰ کریم کائنات مالک نبی صحیح بخاری مسلم ترمذی دی حدیث ہے لو شیرت لسارت مایا جبال الذهب میں بے اختیار نبی نہیں میں چاہا تا پہاڑے کو سونے دا بنا کے اپنے نال ٹور سکدا لیکن میں غربت محض ہی واسطے اختیار پیا کرے نا جو نہیں قیامت دے میری غریب امت میرے نال کھڑی ہوئے تو انہیں کو جنت چ اپنے نال گن ونجا اے اختیاری ہے میرے محمد دا مقام اللہ اکبر گال کو مکوں سرکار دا چولا مبارک جلے چاہتے سنا سرکار دے روضہ انور دے کول ہے ثم قام الی قبر ہی سرکار دے مزار شریف دے سامنے کھڑ کے فرافا راسہ الی السما ہاتھ تے چولا محبوب دے آسمان دے اکھی چا کے روندا کھڑے ادے اشہدو یا رب انک واحد احد واشهد ان صاحب هذا القبر رسولک وحبیبک وصدقت بما قال یا اللہ میں گواہی دینا تو وحدہ لا شریک ہے جڑے گنبد خضرا تے کھڑا سونا محمد تیرا اللہ دا تے اللہ دا برحق رسول ہے اللہم ان قبلت اسلامی تیرے یار دا چولا چا کے کلمہ پڑھدا کھڑا تے جے کر میری اے ادا تیری بارگاہ وچ منظور ہے تب میرا اسلام قبول کر گئی تھا فاقبض روح الساعہ ہن میں زندہ گھر نہیں وجنا چاہندا میں کو محمد دے قدمے وچ موت عطا فرما جا صاحب آدھر جائیو آدھا کھڑا فخر میتا ڈھٹھا جد نکل گئی ہے فغاسلہو علیجن ودوفنہو فی البقی حضرت علی کو غسل لیتا اور جنت البقی دے اندر دفن کیتا معلوم تھیا جنہیں سینے دے اندر عشق محمد مصطفیٰ ہوئے دنیا وچ بھی کامیاب ہے اور آخرت وچ بھی کامیاب ہے آخری کہیں دوست نے پرچی لیتی ہے خلاصتاً اتنا عرض کر دیں لوگ کہتے ہیں کل خانی اور جمعرات کیوں کرتے ہیں اس مسئلے کی وضاحت کریں گزارش ہے کل خانی ایصال ثواب دنائے انہا بالکل جائد ہے میں کئی دفعہ توڑے علاقے جگہ بھی مسئلہ ڈاس گیا اور جمعرات دا متعلق بھی قرآن و حدیث نال ثابت ہے کہ 7 جمعراتی کرنا میت ایصال ثواب واسطے باعث نجات ہے صحیح مسلم صحیح ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور یہ موضوع تے باقاعدہ میں ایک باری تقریر میں کو یاد میں کر گیا میں تو کول پوری حدیث پڑھ چھوڑی ہوئی اور خلاصتاً اتنا عرض کر چھوڑا کہ جہاں تک ایصال ثواب دا تعلق ہے کل خانی دا نہ ہے کچھ پڑھو تے میت دا ایصال ثواب کرو ان دا تعلق ہے کل خانی دا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے اگر ایک باری کلمہ شریف پڑھو 70,000 باری کلمہ پڑھ کے میت کو بخش رہے وہ تو اللہ تعالیٰ مرن والے دے سارے گناہ معاف کر دیں جیو جے گناہ گاری ہوئے اگر ایک بندہ 70,000 باری کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو سوکھا طریقہ حضور دسے سرکار فرمائے ایک باری کلمہ چ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو چاہ اچھا ہن این ایک کلمے کو اساں ودھاونے او کیویں ود سی این نہ کہ اساں ہن این کلمے دا ثواب عزیزم محترم جناب ماسٹر عبد المالک صاحب دی والد صاحب کو پوچھنے اچھا ٹھیک ہے نا
تے جتنے احباب تشریف فرمائیں انہاں دے جتنے بزرگ دوست احباب جتنے آئے ہیں سارے اللہ دے محبوب دے غلام جویں کہندے سنگی فوت گئے سارے دے روحاں کو ثواب پہنچنے ہن کلمہ ہے کہ ہن انجا ضرب دے سو کیویں دے سو سرکار فرمایا او تے یا من الاجر بعدد الاموات کافی جہیں دے حدیث پاک موجود ہے صحیح فتاوی شامی دے اندر موجود ہے اور شرح صدور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف دے حاشے تے بھی حدیث پاک موجود ہے اوتیا من الاجر بعدد الاموات حضور اسلام فرمایا ایک واری جڑی شے پڑھو آدم علیہ السلام تلا کے دم تے جتنے مسلمان مرد اور فوت تھی گئے ہوئن انہاں مردیاں دے روحاں کو بخشو چا تا تسا کلمہ ایک واری پڑھی بیٹھے ہو سو تسا نہیں جان دے جتنے مردے قبر وچ ہوسن فوت تھی گئے ہوسن انہاں دی تعداد دے مطابق اون کلمے دا ثواب خدا ودھا کے جے کو پہنچاونا ہو سی اللہ ان دی قبر پہنچا رہے سی پڑھیا ایک باری ہو سی انہاں دی تعداد دے مطابق اے کل خانی دا لب لباب جہاں تک خیرات دا تعلق ہے ان دا بھی تقسیم کرنا جائز ہے وات ذل قربہ حقہ والمسکین وابن السبیل اللہ اکبر اور جہاں تک جمعراتی دا تعلق ہے ہر دین کو افضل دین جمعہ دی رات ہے اشارتاً اتنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا من مات لیلۃ الجمعہ تے جہاں شخص جمعہ دی رات کو فوت تھی ونجے یا جمعہ دے ڈینہں کو فوت تھی ونجے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر کو بچا گھندے اور نجات عطا فرما چھوڑے دے اور ایویں ایک حدیث پاک دے اندر یہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ من مات یوم الجمعہ تے او لیلۃ الجمعہ تے جہاں جمعہ دی رات کو مرے یا جمعہ دے ڈینہں کو مرے اجیر من عذاب القبر قبر تے عذاب نہیں تھیندا وجاء یوم القیامت وعلیہ تابع الشہداء قیامت والے ڈینہں جڑا جمعہ دی رات یا جمعہ دے ڈینہں کو مرے قیامت والے جہلے جلے قبر چ اٹھی کے آسی شہداء دے کٹھے اللہ تعالیٰ کو جنت عطا فرمائے سی تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بئی حدیث ہے سرکار فرمایا کہ تساں اپنے مردیاں دے اصالہ ثواب کیتا کرو کہ لا تنسوا امواتکم فی قبورہم جلے انہاں قبریں دفن کرو وسارو نا خاصتاً فی شہر رمضان بالخصوص ماہ رمضان دے مہینے دے اندر فإن ارواحہم یاتی بیوتہم انہیں روحاں تارے گھراں دے اندر آندن تے او التجا کریں جن این واسطے صدقہ خیرات کریں دے رہو نہ کو ثواب پہنچ دے رہا سے رب سونے دی بارگاہ دعا ہے اللہ حاضر